سورۃ الملک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند لاڈلی صورتوں میں سے، پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی یہ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 اور سورت نمبر ہے 67۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اتنی صحت کے درجے پہ نہیں ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں، البتہ اس کو سپورٹیو چند یعنی موقوفاً روایتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الملک منجیہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے یہ مانع ہے۔ یہ تمام باتیں اصول محدثین پہ وہ روایت کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک موقوفاً روایت المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ جو سورۃ الملک ہے یہ نجات دینے والی ہے اللہ کے اذن سے، منجیہ ہے، یہ مانع ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو وہ سرہانے کی طرف سے آ کے عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی یہ سورت، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اور پھر ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ ایک کمزور روایت جامعہ ترمذی میں بھی ہے کہ سیدنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، تو اس کو سپورٹیو یہ روایت بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور ہے سیدنا خالد بن معدان کے بارے میں سنن طبرانی کے اندر، ایک تابعی ہیں، 103 ہجری میں فوت ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر نہ لیں رات کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ دو صورتیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اس کی شان کے لائق، جس طرح ہے کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، یا تو اس شخص کو چھوڑ دے یا ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ یہ تو یعنی مطلقاً بھی روایتیں موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اور جس کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرما لے گا۔ تو یہ صورت یعنی کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، سنت ہے، یعنی تابعین سے، صحابہ سے ثابت ہے، اور رات کی ڈیفینیشن اسلام کے اندر ہے غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ پوری کی پوری رات ہے، آپ کسی بھی وقت میں سے پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جائے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وظائف بھول جائے یا کسی وجہ سے وہ سو جائے تو اگلے دن کی ظہر سے پہلے اگر ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی فضیلت عطا فرما دے گا۔ یعنی کتنا بڑا مارجن ہے۔ اسی کے تحت ایک دفعہ وہ شاہ محمد نورانی صاحب نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا آ کے کہ جس کی تراویح کی نماز رہ جائے نا تو وہ اشراق کے وقت میں بے شک پڑھ لے، تو لوگوں نے کہا لو جی انہوں نے کیا بات کر دی، تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر کوئی رات کو سویا رہ گیا تو نفلی عبادت ہے، تو اشراق کے وقت میں بھی ایون نبی علیہ السلام کبھی بعض کا تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر اشراق کے وقت میں اتنے نوافل اور پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ٹالرنس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ساری یعنی نفلی عبادات ہیں، یعنی یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار، اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو۔ وہ کوئی بھی مخلوق ہے، زمین کی گہرائیوں میں کسی سوراخ میں کوئی رہنے والی مخلوق ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی کوئی مخلوق ہے، تمام کے مساکن سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اسی کے علم میں ہے الٹیمیٹلی ان کے سونپنے کا مقام، یعنی جب مر کر انسان نے کہاں پہنچنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے،
کسی کو زمین میں قبر ملنی ہے، کسی نے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے اور کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ کس طرح ہونا ہے. کوئی شخص نہیں دوسرے کو ڈیفائن کر سکتا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. کل فی کتاب مبین، اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے. اتنا کامل علم ہے. اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی ہو یا تری ہو، جہاں کہیں بھی کوئی درخت موجود ہو، چاہے سمندروں میں درخت ہو یا خشکیوں پر، اس کا کوئی پتا نہیں وہ گرتا مگر ہمارے علم سے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر ہمارے علم سے. اور ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے ڈیوائن وزڈم سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر. اب یہ ایام، یوم کا لفظ عربی میں ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس سے ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہی مراد ہوں، کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا کانسیپٹ تو کائنات کے بننے کے بعد آیا. یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کی لینتھ کتنی تھی. قرآن پاک میں ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن کی گنتی ہے وہ تمہارے 1000 برس کے برابر ہے. سورہ سجدہ میں آیا. اسی طریقے سے سورۃ المعارج میں آیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو اب یہ ایک دن کتنا لمبا ہے یہ اللہ کے ساتھ علم خاص ہے. بہرحال یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا. اور جب بھی یہ ذکر ہو کہ زمین اور آسمانوں کو، تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. زمین و آسمان کی پیدائش اور پوری کائنات کی پیدائش کا واحد مقصد انسان کا ٹیسٹ ہے. اور یہ ہیومن بینگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو ایک بڑی اچھی پیدائش میں پیدا فرمایا. پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے. وہ آج انشاءاللہ آیات بھی آ جائیں گی. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اگر ان سے یہ فرمائیں، ان کافروں سے، کہ بے شک تمہیں مر کر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے، من بعد الموت، اپنی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا ہوا ہے وہ کہیں گے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو نہیں ہے بے شک کھلا جادو. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جس نے ذرا سی بھی اپنی عقل استعمال کی وہ حق تک ضرور پہنچ جائے گا. بہرحال اس حوالے سے جو تقدیر کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ. تو یہ 2 آیات ہیں. پہلی آیت جو ہے اس میں بالکل کلیئر کٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار، چاہے وہ سمندروں میں ہے یا خشکی میں ہے، اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر خود لے لیا ہے. تو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اگلے کراس ریفرنسز 18 ڈسکس ہوں گے. کراس ریفرنس نمبر 1 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10. ان میں ان 6 دنوں کا بریک اپ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے. ان کا بریک اپ آیا ہے کہ 2 دن میں یہ ہوا، 4 دن میں یہ ہوا اور 2 دن میں یہ ہوا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں. کتنے دنوں میں زمین پیدا فرمائی؟ 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہرا لیتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو کہ ہے رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا،
اس کے مقابلے پر اور ہستیوں کو سمجھتے وہ تو ساری مخلوقات ہیں. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اسی نے اس زمین کے اندر پہاڑ اوپر سے جما دیے. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھ دی. وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس میں اندازہ مقرر فرمایا. أَقْوَاتَهَا، تمام خوراک کا. فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر. یعنی 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام اسباب رکھ دیے، جتنے بھی مٹیریلز ہیں، اور پوٹینشلی جو کچھ بھی زمین کی مخلوقات کی ریکوائرمنٹ ہے، جو بعد میں پھر وقت کے ساتھ ایکسپلور ہوئی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں جو ہے وہ رکھ دی. سواء للسائلین، یہ ضرورت مندوں کی حاجت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معاملات فرما دیے. یعنی زمین کے اندر تمام چیزیں پوٹینشلی رکھ دی. اور یہ جو سائلین ہیں، مانگنے والے، یہ سب کے سب حاجت مند ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، سب کے سب سواء للسائلین میں آتے ہیں. سب کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق رکھ دیا. اور آپ دیکھیں کمپیٹیبلٹی، یعنی آپ ایک شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھ دیں، وہ کبھی بھی نہیں اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے گوشت رکھ دی، وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے. اسی طریقے سے ایک بکری کے سامنے آپ جناب فریش قیمہ رکھ دیں، وہ اس کو سونگے گی بھی نہیں، اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اور جانداروں کو جو جبلی ہدایت دے دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو. وہ خوف کے وقت ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرتی ہے، یہ اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے. چوزے ہیں، وہ دور سے چیل کو آتے ہوئے دیکھیں گے یا عقاب کو، وہ فوراً بھاگ جائیں گے وہاں سے، یہ ان کی انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے چیز. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ کروکوڈائلز جو ہیں، مگر مچھوں کے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، انڈے سے نکلتے ہی فوراً جو ہے پانی کی طرف جاتے ہیں. اب ان کو کون بتاتا ہے؟ ان کی انسٹنکٹ. چوزا جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے وہ کھانا پینا بھی شروع کر دیتا ہے اور پانی بھی پینا شروع کر دیتا ہے. اور انسان کے بچے کو آپ دیکھیں تو بڑا کمزور ہے. تو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا انسٹنکٹ. اب یہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے، اگر اس کو یہ سکھانا پڑے کہ اس نے دودھ کیسے پینا ہے، تو میرے خیال ہے سارے انٹلیکچوئلز مل کے اس کو سمجھا نہیں سکتے، اس کا انٹلیکچوئل لیول ہی اتنا نہیں ہوتا. تو اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ اسے پتا ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سارے حاجت مندوں کے لیے جو ہے پوٹینشلی سب خوراک جو ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو ان آیات سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر مخلوق کی خوراک کا اور اس کے لیے ریسورسز کا بندوبست زمین میں کر دیا ہوا ہے، مٹیریل کی فارم میں. اب گندم کی جو پیداوار ہے، سورج کی روشنی کے ذریعے نباتات اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور یہ گندم کا پودا نکلتا ہے اور اس سے انسان کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں. یہ تمام کی تمام جو فوڈ سرکل چل رہا ہے اس حوالے سے کہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے بڑے بیلنس کے ساتھ. اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی برکت آپ دیکھیں. 1901 تک تقریباً 1 ارب آبادی تھی انسانوں کی، اور اس وقت یہ پریڈکشنز ہوتی تھی 2001 میں اگر 2 ارب ہو گئی تو مصیبت پڑ جائے گی، کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی. لیکن 2001 میں 2 ارب نہیں ہوئی، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں ہوئی، 6 ارب کے قریب، اور اب تقریباً 7 ارب کے قریب آبادی ہو چکی ہے اور ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ٹیکنالوجی ایسی، اور یہ ظاہر ہے یہ آبادی بڑی کیونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی، انسان نے بیماریوں پر کنٹرول پا لیا. پہلے طاعون کے مرض سے ہی لاکھوں لوگ مر جاتے تھے. اسی طریقے سے باقی جو وبائی امراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایجوکیٹ کروایا اس ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، اس کے ذریعے. اور ٹیکنالوجی کی آپ برکت دیکھ لیں کہ اگر آج 6 یا 7 ارب انسانوں کے لیے اگر جوتیاں موچی بنانا شروع کر دے تو ہر گھر میں ایک موچی چاہیے. لیکن یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے کہ آج صرف چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ شاید آئندہ 10 سال کے لیے بھی وہ نہ بنائے تو پوری روئے ارض پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے جوتیاں کفایت کر جائیں گی اور سستی. اسی طریقے سے وہ زمین جس سے پہلے 1 من گندم نکلتی تھی، اب اسی زمین سے ٹیکنالوجی کی برکت سے 20 سے 40 من تک بھی گندم نکلتی ہے.
تو یہ ٹیکنالوجی کی برکت، اسی اعتبار سے زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا مٹیریل جو زمین سے نکالا جاتا ہے یہ پوٹینشلی تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر آج جہاز، ہوائی جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں تو ان کا جتنا مٹیریل ہے وہ باہر سے تو نہیں کہیں سے لایا گیا، اسی زمین سے ہی حاصل کیا گیا۔ اور اسی لیے وہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس فائنل کیا ہے کہ انرجی کین نیور بی کریٹڈ، مٹیریل کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، یعنی مٹیریل جو ہے اس کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسانوں کے ریفرنس ہے، بعض لوگ اس کو توحید شرک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یہ فزکس کے لوگوں نے جو یہ لا بنایا ہے انسانوں کے ریفرنس ہے کہ انسان کوئی مٹیریل بنا نہیں سکتا اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز عدم محض سے وجود میں لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریشن ایکس نہیں لو، ہم لکڑی سے جو ہے وہ فرنیچر بناتے ہیں، لیکن لکڑی کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ سورج کی روشنی کو کنورٹ کر دیا لکڑی میں بیج کے ذریعے۔ اب زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ روشنی کے ذریعے کوئی لکڑی بنا کے بتائیں، یا اسی لکڑی کو جلا کر ہم روشنی حاصل کریں اور وہ راکھ سے دوبارہ لکڑی کو بنا کے بتا دیں؟ نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ جو مادہ ہے اس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے، یہ انسانوں کے ریفرنس سے ہے۔ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی چیزیں ایکسپلور فرمائی کہ 8 سے 300 سال پہلے تک تقریباً زمین کے اندر تیل کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تیل کا پہلا کنواں امریکہ کی جو ریاست ہے پنسلوینیا، اس میں 1748 میں دریافت ہوا، 1748 میں۔ آج 2014 چل رہی ہے، 2015 شروع ہونے والی ہے، یعنی جسٹ 300 سال پہلے، پورے 300 سال بھی نہیں گزرے۔ یہ جو احادیث میں تیل کا ذکر آتا ہے اور دیا جلانے کا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل۔ مٹی کا تیل جو ہے یہ تو ابھی 250 سال 300 سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہ جو ہماری عرب ریاستیں ہیں ان میں تو یہ ساری چیزیں 1960 کے بعد نکلی ہیں۔ اس سے پہلے تو دنیا کی غریب ترین قوم تھی یہ، جو حج کے لیے لوگ جاتے تھے، حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ان کے پاس تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور آج آپ دیکھیں وہاں پہ بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ تو یہ زمین نے جو اپنا خزانہ اگلا ہے، اور اب اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سولر انرجی ہے۔ سولر انرجی کے اوپر جس طریقے سے ورکنگ شروع ہو رہی ہے تو دنیا میں کسی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری نان رینیویبل ریسورسز ہیں۔ تیل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ نیا نہیں پیدا ہو رہا، جو پرانا ہے وہی نکالتے جا رہے ہیں۔ لیکن سورج جب تک ہے اس وقت تک سورج کی روشنی ہے، اور سورج اگر نہیں رہے گا تو زمین پہ زندگی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے۔ تو سورج کی روشنی کو سولر سیلز کے ذریعے سٹور کرنا، اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے۔ اب تو تقریباً جو ہے وہ کمرشل فلائٹس بھی شروع ہونے لگی ہیں، 5 یا 10 مسافروں والی جہاز بھی بنا لی ہیں سولر سیل کے اوپر چلنے والے۔ اور پاکستان میں جو یہ لوڈ شیڈنگ کی آفت آئی، اور اس آفت کی وجہ سے جو فتنہ آیا، یہ اس کی برکت سے یہ چیز آئی کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی بھی پتہ چل گئی کہ سولر سیل کے ذریعے بھی انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے۔ تو بہرحال باہر دنیا میں تو لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا آسان اور سستا سورس ہے روشنی سے انرجی حاصل کرنے کا۔ تو یہ سارے کے سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین 2 دن میں پیدا فرمائی، اور پھر آسمانوں کا بھی ذکر آئے گا کہ 2 دن میں، اور پیرلل میں زمین و آسمان یعنی پیرلل میں، اور 4 دن زمین کے اندر یہ جتنی ضرورت کے لیے چیزیں تھیں ان کے لیے اندازہ مقرر فرمایا، ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اور دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس، یہ زمین جو ہے ایک معجزانہ کرہ ہے اس پوری کی پوری کائنات کے اندر۔ زمین جیسا کوئی کرہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے، ستاروں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن زمین کا ذکر ہوتا ہے جب تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جتنی یہ مخلوقات اور زندگی ہے وہ اسی زمین کے اوپر آباد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل پلانٹ ہے۔ اب اس کے اوپر گفتگو کریں تو ایک علیحدہ سے پورا ٹاپک ہے، میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس۔ اردو میں ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اس میں میں نے اس طرح کے کافی فگرز بتائے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ خوراک ٹیکنالوجی کی برکت سے کتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی امریکہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم
पैसिफिक ओशन में, बहरुल काहिल में जाया कर देता है, फालतू पैदा होती है सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइस नीचे ना आ जाए। इतनी गंदम पैदा हो रही है। लिहाजा ये जो अक्सर लोग सवाल करते हैं और वसवसे लोग आते हैं, जी अगर अल्लाह ताला ने रिस्क मुकर्रर कर दिया है तो इथियोपिया में, सोमालिया में लोग कहत साली से क्यों मर रहे हैं? अल्लाह ने तो रिस्क की जिम्मेदारी खुद ली है। भाई रिस्क की जिम्मेदारी जरूर ली है अल्लाह ताला ने, वो पोटेंशियली यानी जमीन में पोटेंशियल मौजूद है, वहां तक पहुंचना होगा। वो इंशाल्लाह बाकी आयात में मैं डिस्कस भी करूंगा। अगर कहीं पर खुराक अवेलेबल नहीं है, वहां से हिजरत कर जाए। आज दुनिया के आधी आबादी सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना में क्यों रह रही है? लोगों ने सैकड़ों साल के तजुर्बा से ये चीज हासिल की है कि रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह ये एरिया है, क्योंकि यहां से जमीन उगाती है और इंसान खा सकता है। साइबेरिया में कितनी आबादी है, या कुतुब शिमाली में या कुतुब जनूबी में आबादी कितनी है, या सराय सीना में कितने लोग रहते हैं? तो अगर कहीं पर खुराक नहीं, वहां से हिजरत कर दें। और बाज को अल्लाह ने फिर देकर आजमाया, बाज से लेकर आजमाया। और बाकी लोगों को जिस तरह भी बहुत अच्छी चीज है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो यूएनओ का प्रोग्राम है फूड के एतबार से गरीब मुल्कों तक, वो यूनाइटेड नेशंस की टीमें जाती हैं और वहां तक खुराक पहुंचाती हैं। और जाहिर है ये अल्लाह ताला ने ये ऊंच नीच जो रखी है इसीलिए रखी है, किसी को देकर आजमाया, किसी से लेकर आजमाया। ये अल्लाह ताला को कोई नहीं पूछ सकता कि तूने ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला सबको बराबर नहीं रखेगा, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। तो इस हवाले से टेंशन नहीं लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कुछ फरमाया अपनी हिकमत के मुताबिक, किसी को देकर और किसी से लेकर आजमाया। और इसी तरीके से आप देखें, इससे भी बड़ी चीज तो कत्ल है कि एक शख्स दूसरे की जिंदगी छीन लेता है। एक तो है ना कैद साली से मरना, और एक है कि किसी शख्स का दूसरे को कत्ल ही कर देना, उससे जिंदगी छीन लेना। ये कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सांस में तुम्हारे लिए जिंदगी है, जो कत्ल करेगा उससे बदला लिया जाएगा। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अल्लाह ने इसकी तकदीर में लिखा हुआ था कि इसने मरना है, तो तूने बिल्कुल ठीक किया, तूने तकदीर पूरी कर दी, ये नहीं कहा जाएगा, बल्कि उससे बदला लिया जाएगा, क़िसास लिया जाएगा या दियत ली जाएगी। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। सुनन नबी दाऊद में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, वो हुकूकुल्लाह है। हुकूकुल इबाद में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। और सुनन नबी दाऊद में यहां तक आता है कि मकतूल जो है वो अपने कातिल को क़यामत वाले दिन, अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर इस हाल में कि उसके अपने जिस्म से खून रवा होगा, घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के करीब ले जाएगा। और उसके सामने कोई रोक टोक नहीं होगी। अल्लाह के अर्श के पास पहुंचकर वो कहेगा कि अल्लाह आज मुझे इंसाफ दिला, इसने मेरी जिंदगी मुझसे क्यों छीनी थी। तो ये भी तो होता है ना, तो ये भी आजमाइश, दुनिया में इस तरह की आजमाइशें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लगी हुई हैं। लिहाजा इसमें कोई इस एतबार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा रेफरेंस, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, और कितने ही जानदार ऐसे हैं कि जो अपना रिस्क अपनी पीठ पर लाद कर नहीं फिरते, कोई स्टोरेज नहीं उन्होंने किया हुआ अपना रिस्क। ये सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 60। कितने ही चलने फिरने वाले हैं कि वो अपना रिस्क अपनी पीठ पर लेकर नहीं फिरते। अल्लाहु यर्ज़ुकुहा, अल्लाह ताला उन्हें रिस्क देता है, व इय्याकुम, और तुम्हें भी अल्लाह ही रिस्क देगा। वहुवस समीउल अलीम, और वही सुनने वाला, इल्म वाला है। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की क्वालिटीज हैं। हर मखलूक की हर आवाज को हर वक्त सुनना और उसका इल्म रखना, ये ना कोई फरिश्ता कर सकता है, ना कोई पैगंबर कर सकता है, ना कोई और मखलूक कर सकती है। ये अल्लाह के साथ खास है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जानदार अपना, कितने ही जानदार अपना रिस्क अपनी पीठ पर लेकर नहीं फिरते, हम उन्हें रिस्क देते हैं। ये परिंदे जो सुबह निकलते हैं, किस आस और उम्मीद के ऊपर? अल्लाह ताला उनको खिलाता है। और फिर कई ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं, इस पे अगर किसी को शौक हो तो हारून याहिया की जो वीडियोस हैं, harunyahiya.com, इस वेबसाइट पे उर्दू डबिंग के साथ भी मिल जाएंगी, वैसे इंग्लिश में है। वो आप देखें कि कैसी कैसी मखलूकात हैं, कैसे कैसे दरख्त मौजूद हैं दुनिया में कि जो मेंढक खा जाते हैं पूरा पूरा। यानी उनके पत्तों का डिजाइन ऐसा है कि पत्तों का मुंह खुला होता है, उस पे कांटे लगे होते हैं और अट्रैक्टिव चीजें उसमें मौजूद होती हैं। कभी को मक्खी गई तो वो फंस गई, उस मक्खी को खाने के लिए मेंढक गया, जैसे ही वो अंदर गया तो वो फड़कना शुरू होगा, साथ ही उसका पत्ते का मुंह बंद हो जाएगा और वो उसको डाइजेस्ट करके खा जाएगा।
اب وہ پودا خود تو حرکت کر نہیں سکتا، جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ جو آیت اللہ تعالیٰ فرمایا کتنے ہی جاندار ہیں، اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ.